یاد ہے جس وقت عمران خان نے یہ لیٹر وغیرہ کی کوئی بات کی ہے تو اس نے یہ بھی بولا ہے کہ یار اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کہاں سے سازش آ رہی ہے، کون پریشر ڈال رہا ہے، کون چاہ رہا ہے کہ اس کی حکومت چلی جائے۔ تو دو ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، تو غلطیاں دونوں طرف ہیں، اور یہ جو بدتمیزی ہے، یہ گالی گلوچ اور لڑائیاں جو ہو رہی ہیں، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو یہ ڈفرینٹ میڈیا اسٹیشنز ان فرانس، یہ ڈفرینٹ جو ریجنز کرتی ہیں، اس کے حوالے سے اس نے جو اویئرنیس لے کے آئی ہے باہر ممالک میں، ڈفرینٹ ریلیجنز میں، اس کی تو کوئی مثال آپ نہیں دے سکتے۔ میں اپنی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی نہایت عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف نیوز کے تمام ویورز کو آصف خان کا سلام۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، سابق وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کے فرزند ارجمند عثمان خان۔ تو آج وہ اگی آئے تھے، تو یہ پہلی دفعہ شاید کسی چینل کو انٹرویو دیں گے، تو ہم ان سے کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے، چونکہ وہ پی ٹی آئی کے جو شیلے ورکر بھی ہیں، تو پوچھنا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کا جو ابھی جو سیناریو چل رہا ہے ملک کا، وہ جو حالات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کا، اس میں سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، عمران خان کی جو حکمت عملی ہے اس کا پی ٹی آئی کو اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور جو یہ بحرانی کیفیت ہے اس میں ملک کو کیا نقصان ہوگا۔ تو سب سے پہلے آصف نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے جو ہے دعوت دی اور پی ٹی آئی کا حوالہ پوچھا آپ نے۔ تو سر میں سوال ہی کروں گا، تو عمران خان کی حکومت تقریباً 4.25 سال وہ اقتدار میں رہے، آپ کے والد صاحب منسٹر رہے، ان کے قریبی مطلب جو ٹیم ہے اس کا وہ حصہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان نے آج کل جو بیانیہ پکڑا ہے کہ جی میری حکومت، وہ کہتا ہے امریکہ نے گرائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آصف بھائی، یہ بیانیہ جو آپ کہہ رہے ہیں پکڑا ہوا ہے، یہ اصل میں فیکٹ ہے۔ خط ایک آیا ہے، وہ لوگوں نے دیکھا ہے، چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی ہے، اسپیکرز کے پاس بھی ہیں، ہمارے یہ چیئرمین سینٹ صاحب کے پاس بھی ہے، سب نے دیکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار ہمیں نظر آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں کہ واقعی میں کوئی سازش ہوئی ہے۔ تو ابھی جو موجودہ حکومت ہے، اگر وہ اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی، کوئی قدم نہیں کر رہی، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی تحقیقات نہیں کر رہی، تو اس پہ ان کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی جو وہ نہیں کر رہے۔ لیکن یہ ابھی ریسنٹلی فاکس نیوز پہ جو آیا ہے، جو ڈیفنس اینالسٹ نے بات کی ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے، وہ تو چھپ نہیں سکتی۔ تو جو بیانیہ پکڑا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں پکڑا ہوا، وہ ہم سب پاکستانیوں نے پکڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی یہ جلسے میں یا کسی ایونٹ پہ جائیں جہاں پہ عمران خان لوگوں کو کال کر کے بلا رہا ہے، تو میں خود گیا ہوں وہاں پہ، کئی جگہ پہ بھی گیا ہوں، میں نے فیل کیا ہے ایک اندر ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں ایک جذبہ آزادی کا، اور اگر کوئی بھی حکومت دنیا میں کسی ایک ساورن نیشن کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالتی ہے، تو پھر اس کی جو عوام ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہماری آزادی کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے پی ٹی آئی کے ساتھ جو الائنس تھے، جس طرح ایم کیو میں ہوگی، جس طرح کاف لیگ اب تو 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ نون کے ساتھ چلا گیا، پی ڈی ایم کے ساتھ، دوسرا پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہی ہیں، باپ پارٹی ہے دوسری، وہ ساری چیزیں کی ہیں، تو وہ تو عمران خان کے اتحادی تھے، اور جو شیخ رشید ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا سمجھا جاتا ہے کہ قریبی بند ہے، وہ کہہ رہے کہ جی فواد چودھری کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ اگر یہ امریکی سازش ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہونا، اور اس بنیاد پر حکومتی جو ابھی سابق وزراء ہیں، پہلے اس کو ہم موجودہ وزراء کہتے تھے، ان کا یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں، تو ان دو چیزوں میں تضاد آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو دوسری یہ ہے کہ آپ کے اتحادی بھی امریکہ کے کہنے پہ یا اس سازش کے حصہ بن کر انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے؟ دیکھیں آصف بھائی، اگر آپ کو یاد ہے جس وقت عمران خان نے یہ لیٹر وغیرہ کی کوئی بات کی ہے، تو اس نے یہ بھی بولا ہے کہ یار اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کہاں سے سازش آ رہی ہے، کون پریشر ڈال رہا ہے، کون چاہ رہا ہے کہ اس کی حکومت چلی جائے، اور کئیوں کو بھی نہیں پتہ، اور وہ صرف جو ہے جس طرف ہوا چل رہی اس طرف جا رہے ہیں۔
تو مجھے اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے کئی جو اتحادی تھے وہ بس ہوا کے رخ کے ساتھ جو ہے وہ شفٹ ہوئے ہیں، اور کہیں کو نہیں پتہ کہ اصل میں پیچھے کہانی کیا ہے. لیکن یہ ابھی جو باتیں کھل رہی ہیں لوگوں کو نظر آئے گا، اور جو اصل میں پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑا ہے وہ خود بہت واپس آئیں گے. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید، فواد چودھری وہ برملا کہہ رہے ہیں، مطلب آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اس وجہ سے مطلب وہ پیچھے ہٹی ہے تو ہماری حکومت گری ہے. تو پھر یہ دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف امریکی سازش، دوسری طرف کی جی اسٹیبلشمنٹ نے مطلب جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی وہ پیچھے ہٹی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آصف بھائی، آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے اور سب ویورز کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اپنی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی نہایت عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. میں تو ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا، نہ کبھی آپ میرے سے کوئی اس طرح کی بات سنیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ باہر کی سازشیں جب آئی ہیں اور انہوں نے انفلوئنس کیا پاکستان میں تو چیزیں چینج ہوئی ہیں. ابھی ہماری یہی دعا ہے کہ جی یہ جو چیزیں کھل رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، جو پریشر پی ٹی آئی ڈال رہی ہے، یہ ایز اے پارٹی تو ڈال رہی ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے پاکستانیوں کو جگانے کے لیے کر رہی ہے. تو ہماری دعا یہی ہے کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے جاگی بھی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، جدھر بھی جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے. تو دعا یہی ہے کہ یہ پریشر جو ہے آن رہے اور جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں تو سب کچھ جو ہے کلیئر ہو جائے گا کہ یار یہ عوام کس کو چاہتی ہے ایز اے رولنگ پارٹی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی دور کی جو 4.25 سال عمران خان نے حکومت کی ہے اس میں کون سی انہوں نے کون سی اچیومنٹ کی ہے کہ جس طرح آپ وہ کہہ سکیں کہ جی یہ ہم نے 4 سالوں میں ہماری حکومت نے یہ جو ہے کارنامہ انجام دیے ہیں؟ اب یہ تو جو یہ اب بیانیہ ہیں وہ تو وہی امریکی سازش والا ہے. حکومت کی جو 4 سالہ کارکردگی ہے اس کے آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں ہیں کہ جی عمران خان نے فلاں کارنامہ انجام دیے؟ دیکھیں، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ادھر کچھ گھنٹے ہی لگ جائیں گے کہ اتنی ساری چیزیں جو مجھے پتہ ہیں اس حکومت کی جو اکامپلشمنٹ جو موٹی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کی جو اکامپلشمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے مسلمانوں کی آواز اٹھائی ہے دنیا میں، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو اگینسٹ جو یہ ڈفرینٹ میڈیا اسٹیشنز ان فرانس، یہ ڈفرینٹ جو ریجنز کرتی ہیں، اس کے حوالے سے اس نے جو اویئرنیس لے کے آئی ہے باہر ممالک میں ڈفرینٹ ریلیجنز میں، اس کی تو کوئی مثال آپ نہیں دے سکتے کہ کسی پاکستانی لیڈر نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو. تو مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی جو ہے یہ فخر کرنے کی بات ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اکانومی دیکھیں آصف بھائی تو آپ کے اوورسیز پاکستانیز بلینز کے حساب سے ڈالرز بھیج رہے تھے پاکستان میں. وہ کیوں بھیج رہے تھے؟ کیونکہ ان کو اب یہ اوورسیز پاکستانیز ابھی تو نہیں گئے اس حکومت میں، یہ تو کب سے گئے ہوئے ہیں، کب سے نوکریاں کر رہے ہیں، لیکن اس حساب سے وہ پیسے نہیں بھیج رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی انویسٹمنٹ میں کوئی سیکیورٹی نظر نہیں آتی تھی. سب کو عمران خان کی لیڈرشپ میں اور عمران خان کی گورنمنٹ میں سیکیورٹی نظر آئی ہے، تبھی وہ سارے انویسٹمنٹس کر رہے تھے یہاں پہ. تو باقی چیزیں جو ہیں آپ کے اوورسیز پاکستانیز کی جو عزت بڑھی ہے اس حکومت کے 3.5 سال میں باہر، یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے. میں خود یہ تو آپ ان کی جو بین الاقوامی اس کے حوالے سے پالیسیاں بتا رہے ہیں. میں کہتا ہوں عام آدمی کے لیے اس حکومت نے، عمران خان حکومت نے کیا کیا ہے؟ غربت میں کمی آئی ہے. اس نے کہا کہ جی 1.5 کروڑ اور کروڑ نوکریاں اور دوسری بہت ساری چیزیں کی تھیں. اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ چلیں آپ نیشنل لیول کی بات کرتے ہیں تو نیشنل عام آدمی کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ جس کا مطلب جو بیچارے کا گھر کا چولہا نہیں جلتا، غربت، آپ تو اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں غربت پاکستان میں بڑی ہے، اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ صحت کارڈ نے کتنا چینج اور انفلوئنس لایا ہے ود ان پاکستان. ابھی تو کے پی کے 100% ہے. پنجاب بھی میرے خیال سے پنجاب میں بھی انہوں نے لانچ کر لیا ہے، ابھی ہو سکتا ہے رک گیا ہو، لیکن صحت کارڈ، اپنا کامیاب جوان پروگرام، یہ انہوں نے جو بنائے ہیں، کیا کہتے ہیں، لنگر خانے اور رہائش گاہ جو بنائے ہیں، یہ غریبوں کے لیے کیے ہیں، کیونکہ امیروں کے فائدے کی چیزیں تو نہیں ہیں یہ. تو انگلینڈ جیسی جگہ پہ، انگلینڈ جیسے ملک میں اگر وہ اپنے عوام کو ہیلتھ کوریج دے سکتے ہیں
اور ہم پاکستان جیسا غریب ملک اپنے عوام کو ہیلتھ کوریج دے گی تو یار یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ابھی تک ہمارے لیڈرز میں کسی نے یہ اس بات کو سوچی نہیں ہے کہ یار آپ یہ غریب لوگوں کو جو ہے فری ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں, یہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں جو اینی ہسپتال میں ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اینی ہسپتال جا کے کرا سکتے ہیں. پرائیویٹ میں جانا جائیں تو وہی ریٹ ہیں, گورنمنٹ میں جانا جائیں تو وہی ریٹ ہے. تو ان کے لیے آپ نے دروازے کھول دیے ہیں, ایک ایون لیول پلیٹ فارم آپ نے دے دی ہے کہ یار جہاں پہ اگر یہ خان جا سکتا ہے علاج کرانے کے لیے تو ایک غریب آدمی بھی جا سکتا ہے سیم جگہ پہ وہی سیم علاج کرنے کے لیے. تو میرے لیے تو یار یہ تو بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ میں نے باہر دیکھا ہوا ہے کہ ایک غریب اور ایک امیر آدمی کو سیم ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اور عمران خان کا ویژن یہی تھا اور وہ اسی طرف جا رہا تھا کہ یار ہر بندے کو ہم نے سیم پلیٹ فارم میں لے کے آنا ہے. اسی طرح آپ غریبوں کو غریبی سے نکالتے ہیں اور اوپر لے کے آتے ہیں. تو اس کا مشن تو یہی رہا ہے کہ یار میں نے اپنی جو ہے غریب طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے, اور ہم تو اسی کے اوپر پش کرتے رہیں. تو باقی جو ہے آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ جو ہے اسی طرف چلیں گے ہم. موجودہ جو بحرانی کیفیت ہے اس کا آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ ایک نہیں دو تین حل. مطلب سیاسی لوگ جو ہے وہ ہمیشہ یعنی ایک حل تو وہ اپنی مرضی کا بتاتے کہ فلانا ہونا چاہیے, لیکن اگر ہم کہیں کہ جی دو تین اس طرح کے ذہن میں کیا ہے کہ یار یہ بحرانی کیفیت ختم ہو اور پاکستان میں کم از کم سیاسی استحکام آئے. دیکھیں سیاسی استحکام نہیں میں کوئی اور لفظ ڈھونڈ رہا ہوں. سیاسی حل تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود ایک سیاستدان نہیں ہوں. میں ایک سپورٹر ہوں, ورکر ہوں پی ٹی آئی کا, اور میں ایک پراؤڈ پاکستانی بھی ہوں. سو ایز اے پاکستانی اپنا میرے خیال میں تو ہمارے لیے آگے یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. ہم اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو پی ٹی آئی والوں کی رائے ہے کہ غلام ہے نا, باقی تو یہ نہیں کہتے نا کہ 100 پارٹیاں اور بھی ہیں. یہ آصف بھائی یہ ایک ٹرو فیکٹ ہے. اگر آپ یہ ابھی جو یو ایس میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو وہ لٹرلی لیکن آپ کے اپنے جو وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے تعاون چھوڑا ہے تو حکومت گری ہے. آپ کے اپنے اتحادی گئے ہیں نا, حکومت اگر گرائی گئی ہے تو وہ تو جمہوری انداز میں آئینی طریقے سے گرائی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ بحرانی کیفیت مطلب فوری الیکشن اس کا حل ہے, یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جی قومی سطح پر یہ تمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھے اور اس ملک کے لیے کوئی مطلب متفقہ کوئی لائے عمل طے کرے, کوئی پالیسی 10-20 سال کے لیے, مطلب ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ ایک حکومت آتی ہے دوسرا نہیں چھوڑتا, دوسری کی آتی ہے دوسرا نہیں چھوڑتا. تو اس کا آپ کے ذہن میں کیا ہے, کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ آصف بھائی آپ کی رائے ہے کہ حکومت جو ہے یہ ایک جمہوری طریقے سے گرائی گئی ہے. میرے رائے میں یہ جمہوری طریقے سے گرائی نہیں گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ منحرف پی ٹی آئی کے اراکین سندھ ہاؤس میں گئے ہیں, اگر آپ یہ پیچھے جا کے دیکھیں تو ان کی وجہ سے جو ہے سب کچھ ہوا ہے. باقی سارے اتحادی پارٹیز ان کی وجہ سے انہوں نے شفٹ لیا ہے. تو حالانکہ انہوں نے بعد میں ووٹ نہیں ڈالا. ووٹ وہ ڈالیں کہ نہ ڈالیں, لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ کوئی جمہوری کام تو مطلب ماحول بنایا ہے, ماحول انہوں نے بالکل بنایا, ایٹماسفیئر انہوں نے ہی بنایا ہے. تو اگر اس کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا تو پھر میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے آئین میں کافی کمی کوتاہی ہیں جن کو ہمارے پارلیمنٹ نے ہی کریکٹ کرنا ہے. ابھی جو ہے حکومت آئی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, پیٹرول کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, ڈیزل کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. تو ان کو تو ٹھیک ہے ابھی آئے ہیں نئے آئے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ پی ٹی آئی والے کس طرف جا رہے تھے, کس طرف ہمیں جانا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ابھی یہ اگلے 6 مہینے میں ان کو بھی سمجھ نہیں آنے والی. اچھائی اسی میں ہے کہ الیکشن فوری طور پہ کرایا جائے, جو اگلی حکومت آئے گی وہ پھر اگلا رائے عمل طے کرے گی کہ اس بحران سے ہمیں کس طرح نکالنا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں میں ورکر ہوں, چلو میں پی ٹی آئی کے ورکر والا سوال کرتا ہوں. یہ سیاست میں جو طوفانی بدتمیزی برپا ہے کہ جی ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا, جس طرح مسجد نبی میں ہوا ہے, تو اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے کہ اس کارکنان کی جس پارٹی کے بھی ہوں اس کی تربیت آپ کے خیال میں تربیت ہونی چاہیے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, اس پہ کوئی نہ کوئی مطلب لائے عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آصف بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں جس طریقے سے اس کو دیکھتا ہوں 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے, تو غلطیاں دونوں طرف ہیں. اور یہ جو بدتمیزی ہے, یہ گالی گلوچ اور لڑائیاں جو ہو رہی ہیں, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب کہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. اپنا منشور بے شک آپ بتائیں, کسی سے اگر آپ اختلاف کریں تو سیاسی طور پہ کریں, پروفیشنلی آپ اختلاف کریں, لیکن ان چیزوں پہ نہیں اترنا چاہیے. میرا تو سب کو یہی میسج ہے کہ یار حوصلے سے, پیشنس سے, صبر سے جو ہے آگے چلنا ہے. اللہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے, اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. اللہ اس قوم کو جو ہے
कायम रखे, हम सब को जो है इत्तेफाक में रहने की तौफीक अता फरमाए और अपना इन चीज़ों से मेरे ख्याल में जो है गुरेज करना चाहिए। तो आप ताल्लुक़ तो ज़ाहिर है आपका उगी के साथ है, लेकिन रहाइश यहाँ नहीं है। कितने अरसे बाद उगी आए? मैं तो आते रहता हूँ। ईद मैंने काफ़ी अरसे बाद होगी, मैं गुजारी कोई 3-4 साल बाद आया हूँ। तो इलाका किस तरह आपको लगा आज जो स्पेशली जो मौसम है? उगी तो बड़ी स्पेशल जगह है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आया हूँ तो बारिश शुरू हुई है और इतना प्यारा इलाका है, प्यारे लोग हैं हमारे। मुझे हमेशा मज़ा आता है जब भी मैं इधर आता हूँ। तो आपके ख़्याल में क्या यहाँ सियाहत के मौक़े मौजूद हैं? भरपूर। मैं आज भी ऊपर गया हूँ एक पहाड़ पे हाइकिंग करने के लिए, तो यहाँ पे तो कई स्पॉट्स हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं। अगर हम उनमें कुछ फैसिलिटीज़ डालें, एक्सेस दें उन स्पॉट्स को, तो मुझे पूरा यकीन है ये मोटरवे बनने के बाद जो है ये सारे स्पॉट्स एक्सेसिबल हैं। तो अगर फ्यूचर में PTI फिर इक़्तिदार में आई तो आप अपना असर रसूख इसके लिए इस्तेमाल करेंगे? PTI इक़्तिदार में आती है कि नहीं आती, मैंने उस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो और कोई अगर ख़ुद से कोई पैगाम देना चाहें, आपके जहन में कोई इस तरह सवाल हो जो मैंने पूछा ना हो? यार आसिफ भाई, मेरे ख़्याल में ये है कि हमारे व्यूअर्स को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस मुल्क की सालमियत पे जो है हमला हुआ है, वार हुआ है, और अगर इस दफ़ा हमारे कौम नहीं खड़ी होती तो ये एक बहुत बड़ा चांस ज़ाया करेंगे। और इसके कई मिसाल इस दुनिया में हैं। लिबिया को आप देख लें, इराक़ को आप देख लें, शाम को आप देख लें कि उनके साथ क्या हुआ है, वो किस जगह पे पहले थे, और एक बैरूनी ताकत की वजह से और बैरूनी मदाखलत की वजह से उनके साथ आज क्या हुआ है। तो अगर हमारे लोग रियलाइज़ नहीं करते इस बात को कि ये इस काम हमारे साथ आज हो रहा है और वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते और खड़े नहीं होते, तो फिर अल्लाह ही सलामत रखे इस मुल्क को। बहुत मेहरबानी जी आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का। ये थे उस्मान ख़ान आज़म सवाती के फ़र्जंद अर्जुमन, जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।